نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ فعل مضارع مجہول پڑھیں گے۔ مطلب فعل مضارع کا معروف الحمدللہ آپ سب پڑھ چکے، اور اب آج کی کلاس میں فعل مضارع کا مجہول فارم یعنی پیسو فارم جو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے اس سے پہلے آپ نے ماضی کا مجہول پڑھا تھا، تو باقی کی تمام چیزیں تو مجہول میں جیسے وہاں سیم تھی یہاں پر بھی وہی ہوں گی، صرف مضارع مجہول بنتا کیسے ہے، اس کا کیا وزن ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور مزید تفصیلات کے لیے آپ کو پلے لسٹ میں جا کر کے اس لیکچر کو دیکھنا ہے جس میں ماضی مجہول سمجھایا گیا ہے۔ تو ماضی مجہول سمجھاتے وقت شروعات کی وہ چیزیں جو پیسو وائس کے تعلق سے انتہائی اہم تھیں، وہ پوائنٹس آپ کو بتا دیے گئے تھے کہ نارمل جو فارم ہے وہ ایکٹیو فارم ہے، اور ایکٹیو سے ہم لوگ پیسو یعنی ایکٹیو کو کہتے ہیں معروف اور اس کو کہتے ہیں مجہول۔ تو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی یہ مجہول فارم کیوں بنائی جاتی، نمبر ایک۔ اسی طریقے سے یعنی اس کی ضرورت کب پڑتی ہے، تو آپ کو موٹی سی یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب ہم فاعل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے، فاعل کا ذکر مقصود نہ ہو، وہاں پر ہم پیسو وائس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور بھی پوائنٹس تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں شروعات کی میں اسکپ کروں گا، اور آپ یہاں پر صرف مضارع مجہول کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اگر ہم بات کریں اوزان کی، تو فعل مضارع مجہول میں اور اس سے پہلے جو ابواب ثلاثی آپ سب مجرد پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے ماضی کے تعلق سے جو اوزان تھے آپ کے سامنے، وہ کچھ اس طریقے سے آتے تھے کہ بھئی دھیان سے دیکھیے گا، فعلا، اور پھر فعیلا اور فعلا، یہ تین پیٹرنس ہوتے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا۔ تو یہ تھے ایکٹیو وائس میں۔ جب ان کی پیسو وائس بنائی جاتی تھی تو یہ سب کے سب ایک دوسرے وزن میں کنورٹ ہو جاتے تھے، اور اس کا نام تھا، آپ کو یاد ہوگا، فعیلا، یعنی فا کلمہ پر پیش اور عین کلمہ پہ زیر، لام کلمہ پر زبر۔ تو یہ ایک اکلوتا آپ کے سامنے وزن آیا تھا کس کا، جب آپ ماضی معروف سے ماضی مجہول بناتے، یعنی یہ ایکٹیو وائس کے آپ کے سامنے اوزان تھے، اور یہ پیسو وائس میں جا کر کے صرف یہ ایک وزن استعمال ہوتا تھا، فعیلا۔ تو اب اسی طریقے سے آج ہم سب کو مضارع کے تعلق سے سمجھ لینا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مضارع میں بھی صرف ایک ہی وزن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے یہاں پر فعیلا ہے، تو یہاں پر مضارع مجہول کا صرف ایک وزن استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہم یا، فا، عین، لام، یا تو اس میں علامت مضارع ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو آخری حرف پر تو ہم لوگ پیش لگاتے تھے ویسے بھی،
لیکن یہاں پر پہلے حرف پر اب پیش نہیں لگتا، سوری زبر نہیں لگتا، پیش لگتا۔ ویسے مضارع میں اب تک آپ کیا کرتے تھے کہ جو آپ نے پڑھے اس میں زبر ہی آتا، یہاں پر پیش لائیں گے، اور فا کلمہ ساکن رہتا تھا، یہاں پر بھی ساکن ہے، عین کلمہ پر زبر ہے۔ تو گویا مضارع مجہول کی جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ علامت مضارع پیش والا اور عین کلمہ زبر والا، یہ دو پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اسے دیکھیں، یفعلو، اب مثال کے طور پر آپ کو میں روٹ لیٹرز دوں، نون، صاد اور را، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ جو اس کا ماضی بنائیں گے وہ بنائیں گے نصارہ، نصارہ، اور پھر اس کا مضارع بنے گا ینصرو۔ تو یہ نصارہ ینصرو آپ نے جو تیار کیا، یہ ایکٹیو وائس کا تیار کیا، پیسیو وائس میں تیار کریں گے تو ماضی میں یہ نصیرہ ہو جاتا ہے، نصیرہ، اور مضارع میں یہ ہو جاتا ہے یفعلو کے وزن پر ینصرو۔ بس یہ چیز سمجھ لیں، ینصرو، یہ اصل چیز آج آپ سیکھ رہے ہیں، ینصرو، پھر پوری گردان اسی سے آپ کو آنی چاہیے۔ یہ آپ نے ینصرو اس پیٹرن کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو روٹ لیٹرز مان لیجئے دیں، یہ نون باب تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ سے کہیں ضاد باب سے، ضا، را اور با، تو آپ یہاں پر اس کا ماضی بنائیں گے ضربہ، اور مضارع بناتے تھے ضربہ یضرب، ٹھیک؟ یہ ایکٹیو وائس کی بات ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ ہاں، اس کی اس کے بعد آپ پیسو وائس میں جب آپ کرتے ہیں تو یہاں پر ضربہ سے یہ ہو جاتا ہے ضربہ، فعیلہ کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے والا، ضربہ۔ اور یضربو کے کو جب ہم یضربو کو جب مضارع، یعنی یہ مضارع ہے لیکن مضارع یہ معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، اسے پیسیو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے جیسے ینصرو آپ نے بنایا ہے تو یہ ہو جائے گا یوز ربو۔ یہ پوائنٹ بس سمجھ لینا ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نصر ینصرو یہ نون باب تھا، یہاں پر آپ کا عین کلمہ پیش والا ہے، غور سے دیکھیے مضارع میں، یہ ضرب یضرب ضاد باب ہے، یہاں پر عین کلمہ آپ کا زیر والا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا فرق نہیں پڑا، دونوں کا مجہول ایک ہی پیٹرن پر آ رہا ہے، یعنی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے یعنی ماضی مجہول کا ایک وزن ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے، یہ ماضی مجہول ہے، اس کو گرین پین سے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ اگر بھول گئے اس لیے ریوائز کرا دے رہے ہیں کہ فعیلہ، اور یہاں پر جو مضارع مجہول ہے وہ کیا ہے، یفعلو، یفعلو کے ہی پیٹرن پر یضربو بن گیا، یفعلو کے پیٹرن پر دیکھیے یضربو، اور اسی پیٹرن پر ینصر۔ اب مطلب کیا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے یہ پوری تفصیلات ایکٹیو سے پیسو کی، یہ ساری تفصیلات آلریڈی آ چکی ہیں، آپ کو انہیں دوبارہ سے دیکھنا ہے، میں انشاءاللہ وہ لنک شیئر کر دوں گا آپ سے جو جس میں یہ سمجھایا گیا ہے پورا کانسیپٹ۔
تو فائل کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ پورا کانسیپٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ نصر، اس نے مدد کی، ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، نصرہ، اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ینصر، ینصر، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ٹینس نہیں چینج ہو رہا ہے، صرف آپ فاعل کو جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر نائب الفاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مفعول جن افعال کے ساتھ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، انہی کی ہم پیسو وائس بناتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ضربہ، ٹھیک ہے، اس نے مارا. یضربو، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. ضربا، اسے مارا گیا. یضربو، اسے مارا جاتا ہے یا اسے مارا جائے گا. تو یفعلو، صرف یہاں سے یاد کرنے کی چیز کیا تھی؟ صرف ایک پوائنٹ، اور وہ ایک پوائنٹ یہ ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو. اچھی طرح جیسے یہاں پر فعیلا، فعیلا، یفعلو، یہ دونوں پیٹرن یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد ہم لوگ ایک ایگزامپل لیں گے انشاءاللہ، ایک دو آیات سمجھیں گے، ان آیات کی روشنی میں پیسو وائس کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایگزامپلس اور سالو کریں گے تو ہمارا یہ چیپٹر فنش ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے چلتے ہیں، اسکرین پہ آپ کے سامنے آیات لکھی ہوئی ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے. سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 48. یعنی اس کا حوالہ اس طرح سے دیں گے، 2:48، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 48، 48. اس آیت میں دیکھیے، غور سے سمجھیے، کوشش کریے سمجھنے کی. کیا فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی، آگے دیکھیے گا دھیان سے، واتقوا یعنی واو یعنی اور، اتقوا، اتقوا فعل امر آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اصل میں اتقوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بن گیا فعل امر، لہٰذا یہ بیچ میں حمزۃ الوصل ہے اور ڈائریکٹ اس میں مل رہا ہے اگر. تو واتقوا یومن، اس دن سے، اس دن سے ڈرو، کس دن سے؟ لا تجزی، لا تجزی، کہ نہیں کام آئے گی، لا نہیں، تجزی کام آئے گی، نفسن، نفسن کوئی جان، کوئی نفس، عن نفسن، ٹھیک ہے، کسی دوسری جان کے، کسی دوسری نفس کے. شیئن، شیئن مطلب، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، شیئن مطلب کچھ بھی. تو یہاں پر اس طرح سے آپ اس کو سمجھیے، لا تجزی نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی. پھر اس کے بعد ولا، اور نہیں، اور نہ یا نہیں، یقبلو، اب دیکھیے یقبلو، پہچانیے اس صیغے کو، یقبلو، یقبلو. یہاں پر یا علامت مضارع ہیں، اور پھر اس کے بعد قاف با لام، یہ مادے کے حروف ہیں. آپ دیکھیے علامت مضارع پر پیش ہے اور عین کلمہ پر زبر ہے. یہ دونوں سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مضارع مجہول ہے. تو ولا یقبلو قبول کرنے کے مفہوم میں آتا ہے، اور نہ قبول کی جائے گی،
یعنی یہاں سے اس کو یہاں تک دیکھیے، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، 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 اب یہ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تھوڑا سا دھیان دیجیے، منہا، اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے، من حرف جار، ہا اٹیچ ضمیر، کس سے نہیں قبول کی جائے گی؟ نفس سے، جان سے، تو یہ ہا لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، اور نفس آپ کو پتہ ہے مؤنث ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے مؤنث ضمیر لائی جا رہی ہے، منہا شفاعتن، شفاعت، کوئی سفارش، شفاعتن نکرہ استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے ترجمے میں کوئی سفارش، نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، شیئن یہ بھی نکرہ ہے، اسی لیے کوئی کچھ کا مفہوم یہاں آ رہا ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو جب بھی کبھی نکرہ کنسٹرکشن ہوتی تو کوئی ایک یا کچھ والا ٹرانسلیشن اس میں لایا جاتا ہے، اسی طرح ولا یؤخذ، یؤخذ، اور نہ، اب یؤخذ میں غور کریے، صرف آپ کو یفعلوا کے پیٹرن کو فوکس کرنا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرنا ہے، دیکھیے یؤخذ، یاد رکھیے گا جزم والی علامت میں نے بتائی تھی شروع میں کہ ہوتی ایسی ہے، لیکن ہم اپنے پورے کورس میں اس کو ایسا استعمال کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے، اس کو ایک اس طرح سے بھی کبھی یہ کچھ فونٹس میں اس کو ایسے گولا بنا دیتے ہیں چھوٹا سا، وہ بھی جزم ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ تینوں ساکن سکون کی علامات ہیں، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، تو یہاں پر یؤخذ، تو اس میں یؤخذ میں دیکھیے علامت مضارع پر پیش اور عین کلمہ پر زبر، یہ دونوں چیزوں نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بھی مضارع مجہول ہی ہے، تو یؤخذ اس کا مطلب ہوا لینا، لینے کے مفہوم میں آتا ہے، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، اب یہ سب چونکہ اس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس دن کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے جس دن آخری عدالت قائم ہوگی، جس دن بادشاہوں کے بادشاہ اور مالکوں، جو دنیا میں جھوٹے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان سب کا حقیقی مالک وہ جو ہے، اس کی حکومت چلے گی، اس کا سکہ چلے گا، اس کے اعمال کا سکہ چلے گا، لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ دن ابھی واقع ہونا ہے، فیوچر کی بات ہے، لہٰذا کانٹیکسٹ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا ترجمہ کس میں کیا جا رہا ہے؟ فیوچر ٹینس میں کیا جا رہا ہے، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، پھر وہی بات، جان یا نفس کے لیے ضمیر یہ لوٹ رہی ہے، منہا عدل، کوئی بدلہ، کوئی بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اب ولا ہم، اور نہ، ہم وہ، ٹھیک ہے، ینصرون، ینصرون، یفعلون، غور کریں تھوڑا سا آپ، تو یہ خود آپ کو پیسے وائس نہیں لگ رہا ہے ینصرون، یعنی اگر آپ پوری گردان کرنا چاہیں، میں نے گردان نہیں کرائی تھی، کہ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، پھر اسی طرح سے تفعلا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، ابھی انشاءاللہ اس کو ایک بار لکھ بھی دیں گے، تو یہ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی، ینصرون، یعنی ینصرون کا مطلب ہو گیا وہ مدد کیے جائیں گے، یا اب یہ اگر ظاہر سی بات ہے معروف ہوتی کنسٹرکشن تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مدد کرتے ہیں، اس کی اگر معروف فارم آپ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، اصل میں یہ بن کے کس سے آ رہا ہے؟ نصر ینصر سے،
تو یہاں پر دیکھیے، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے. ینصرو، ینصرو، پھر آپ کو پتا ہے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. تو تیسرا صیغہ کیا بنتا ہے؟ ینصرونا. کب؟ جب ہم ایکٹیو وائس کی بات کرتے ہیں. اور جب پیسیو وائس کی بات کرتے ہیں تو پیسیو وائس میں صیغہ کیا بنے گا؟ ینصرو. پہلا صیغہ بن رہا ہے ینصرو. تو اس ینصرو سے ینصرانی، ینصرونا. ینصرونا. اب دیکھیے الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا یہ پوائنٹ کہ یہ ایکٹیو وائس تھا ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. ٹھیک ہے، یہ اس کا جمع مذکر ہاں غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، یہ اس سے بن گیا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر ینصرونا. یہاں پر یہ جو علامت مضارع پر پیش اور عین کلمہ پر زبر، ان دونوں چیزوں نے یہ فائنلی بتا دیا کہ یہ پیسیو وائس کی بات ہے. اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، ان سب کی مدد نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینصرون. تو یہ سمجھ میں آ گیا ہم سب کو الحمدللہ. یہ پوری آیت میں، اچھا پوری آیت ایک طرح سے ٹیکسٹ کے فارم میں، پیراگراف کے فارم میں لکھی ہوتی ہے. اس کو ہم نے آپ کو آسانی کے لیے اتنے لائنوں میں تقسیم کر دیے تاکہ آپ کو ٹیکسٹ کو توڑ کے سمجھنا آ جائے. اور ابھی اس کو آپ 2-4 بار غور سے پڑھ لیں تو یہ آیت یاد کرنے میں بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور جہاں جہاں پر اس کے ٹکڑے بن رہے ہیں اس پر اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں، جیسے واتقوا یومن، واتقوا یومن، اب کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ کس دن سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کس دن کے انجام سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کس دن کے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جس دن یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. یعنی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. دنیا میں ہوتا ہے ایسا. ولا يقبل منها شفاعت، اور کوئی کسی کی سفارش اس معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. یعنی سفارش زبردستی نہیں ہوگی، سفارش باذن اللہ ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی. یعنی یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں بچا لیا جائے گا، تو یاد رکھیے کہ سفارش کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے. یعنی سفارش، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، تو اس سفارش کے لیے کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی تو ہوگا. یعنی ہر اہل غیرے کی سفارش ہو جائے گی؟ نبی کی سفارش اتنی سستی ہو گئی؟ ہرگز نہیں. یعنی سفارش کا اہل ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن یہ سفارش کے شفاعت کے معاملے کو نے لوگوں کے دلوں میں ایک کیئرلیسنس اور لاپرواہی کا معاملہ لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر دیا کہ کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، ہم تو بخش دیے جائیں گے. کہیں معاملہ پھنسے گا تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے. بے شک آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے، جن لوگوں کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی. بغیر اللہ کے اذن سے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی اجازت کے بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں چلتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں لیتا اپنے کام میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے فیصلوں سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتا، مرعوب نہیں ہوتا. یہ انسانی نقائص میں سے ہے، یہ انسانی کمیوں میں سے ہے کہ انسان مرعوب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، انسان کسی دوسرے کے فیصلوں کے زیر اثر آ جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ سب معاملات نہیں ہیں. دوسری بڑی بات کہ سفارش کی ایلیجیبلٹی پیدا کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ٹارگٹ ہے.
یعنی اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی ملازمت کے لیے اگر کوئی منیمم ایلیجیبلٹی والا معاملہ آ گیا ہے وہاں کہ پوسٹ گریجویٹ ہونا مسٹ ہے. اب پوسٹ گریجویٹ کسی کے والد بڑے کمشنر ہیں، کسی کا کوئی بہت بڑا سورس ہے، وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جو لوگ وہی سلیکٹ ہوں گے جو کم از کم پی جی ہوں، اور اس میں بھی اتنے پرسنٹ مارکس کی کوئی رکھ دی جائے بار کہ اتنا تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اب ایسے میں اس بڑے کمشنر کا بچہ اگر پی جی ہی اس نے نہیں کیا ہوا ہے تو وہ کتنا بھی زیادہ سفارش والا ہو اور کتنا بھی زیادہ اس کی بات آگے تک چلنے والی ہو، لیکن وہاں پر وہ چیز ہوگی ہی نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی اہلیت ہو، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنایا ہوگا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی، ظاہر سی بات ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کو پڑھا ہوگا، آپ سے محبت ہوگی، آپ کے کردار سے وہ مانوس و متاثر ہوا ہوگا، اور پھر اپنی زندگی میں اس کردار کو اتارنے کی اس نے کوشش کی ہوگی. وہ انسان کہیں نہ کہیں ایلیجیبل ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ رسول نے تو مارے کھائیں، رسول نے تو بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک طرح سے اذیت میں ڈالا، رسول نے سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ مل جانے کی گنجائش ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، ابلاغ و تبلیغ میں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں اپنی پوری زندگی، پوری توانائی صرف کر دی. جبکہ آپ چاہتے تو آپ کے لیے جنتی لباس، جنتی مکانات، محلات اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قائم کر دیتا. کیا ضرورت تھی آپ کو غار حرا سے نکلنے کی؟ غار حرا میں گئے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما ہوتے اور وہیں آپ کی خانقاہ لگ جاتی، آپ کے فیوز و برکات کے لیے لوگ آنے لگ جاتے، بھیڑیں لگ جاتی، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ آتے، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھتے، آپ سے علم حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے، آپ کے فیوز و برکات لینے کے لیے آپ سے آتے. عقیدت و محبت میں تو کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ایسی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عمل کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اپنی قائدانہ صلاحیت سے لوگوں کی قیادت کی. جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو اور ظلمات میں لوگ بھٹک رہے تھے، ان کو ان سے نکالا، روشنی کی طرف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب برداشت کی. مکہ میں لوگ بات نہیں مان رہے ہیں تو طائف کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر کے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اتنا زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کے اوپر غلط غلط باتیں، فقرے کسے گئے، آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہوا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہیں لا سکے تو ایک جگہ کہیں جا کر کے آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، استراحت کی. اور وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی پریشانیاں کیوں جھیلی. ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھ کر کے گپے مار سکے، ہم لوگ اپنے اپنے جو ہے پوری زندگی اپنے موبائل کے سامنے صرف کر دیں، خرچ کر دیں. اسی لیے آپ نے قربانیاں دی تھی، آپ نے اسی لیے قربانیاں دی تھیں کہ ہم فکر تو بڑی اعلیٰ اور رکھیں، لیکن ہم میدان میں نہیں اتریں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر یہ امید باندھے رکھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. تو بے شک شفیع المذنبین ہیں، لیکن شفاعت کی اہلیت
تو چیک کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. جبکہ قرآن کریم کو ہی اگر ہم پڑھیں اور قرآن میں سورۃ الفرقان پڑھ لیں اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 پڑھیں تو یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے. کس سے شکایت کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں گے. اللہ کا محبوب اللہ سے شکایت کرے، سوچئے اس کی شکایت کتنی با اثر و باوزن ہوگی. کیا شکایت ہوگی؟ شکایت بڑی خطرناک ہے. اور آپ کی کے تعلق سے کہی ہوئی بات، آپ کی کوئی بات، اس میں کسی طریقے کا شک و شبہ، یہ تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے خالی پن کی علامت ہے. کیا فرمایا گیا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بے شک یقیناً میری اس قوم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو کتاب مہجور بنا دیا تھا. اب کتاب مہجور وہ کتاب ہوتی ہے یعنی جو کتاب آپ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، جس کتاب کو آپ اپنی زندگی کے سامنے نہ رکھیں، جس کتاب سے آپ رہنمائی حاصل نہ کریں. ایمان لانے کے بعد اس کتاب کو برحق ماننے کے بعد اس کتاب کے اصول و قوانین کے مطابق اپنے فیصلے نہ کریں. اصل یہ ہے کتاب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اس کی تعلیم حاصل نہ کریں، اس کو سیکھیں نہ، سمجھیں نہ. سیکھ لیں، سمجھ لیں، جان لیں تو عمل نہ کریں، عمل کریں تو دوسروں تک پہنچائیں نہ استطاعت ہونے کے باوجود. یہ ہے دراصل مہجوری کتاب اور یہ بہت بڑا جرم. کسی مسلمان نے ایسا ہرگز نہیں کیا ہوگا کہ اس نے قرآن کریم اٹھائی ہو اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اور اس نے جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے اسے پھینک دیا ہو. تو فزیکلی نہیں پھینکا ہے بلکہ اس کو اپنے خیالات، تصورات سے اس نے دور کر دیا. اس نے ایسی کوئی اس کتاب کو ایسی اہمیت ہی نہیں دی جو اس کی زندگی میں دخل دے سکے. تو یہ کانسیپٹ ہمارا بہت کلیئر ہونا چاہیے بغیر کسی اختلاف میں پڑے ہوئے، کیونکہ ان ساری یہ سارے بہت حساس مسئلے ہیں، بہت سینسٹیو ہیں، ان میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ موٹی موٹی وہ باتیں، شدنی حقیقی باتیں جن کو دماغ میں گھسنے میں وقت نہیں لگنا چاہیے. اور یہ بات بالکل حقیقی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ کا رسول بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. آپ کے غلاموں کے غلام کی جو قدموں کی دھول ہے وہ بھی ہم لوگ نہیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. امیدیں ہیں تو ساتھ میں کچھ کام کے ساتھ امیدیں ہونی چاہیے. بغیر کوئی کام کیے ہوئے اور ہم بالکل ایک دم موج و مستی والی زندگی گزاریں، ساری قربانیاں ہمارے آقا نے دیں اور ہم جو ہے کچھ نہ کریں، یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت بھی رسول سے محبت کا دم بھرنے والوں کی پہچان یہی تھی کہ آپ کی ایک صدا پر وہ لبیک کہتے تھے، آپ کی ایک آواز لگانے کے بعد وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے. اور جنہوں نے آگا پیچھا دیکھا، جن کو اپنی لہلہاتی فصلیں نظر آنے لگیں، جن کو اپنے بال بچے دکھنے لگے، جب کوئی مطالبہ آ گیا تو ایسے لوگوں کو منافقین کی فہرست میں ڈالا گیا کہ وہ اوپر سے تو دم بھرتے ہیں ایمان لانے کا، لیکن جب کوئی بات آتی ہے تو تولنے لگتے. جبکہ رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر ہمیں نہیں سوچنا. تو آج رسول کا ایک حکم نہیں، بہت سارے حکم ہیں، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں غفلت کا شکار ہیں اور پھر بھی بڑی بڑی امیدیں پالے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے اور یہ سمجھ دے دے، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے والے بنا دے. اور یہ جو آیت ہے اس میں جو کانسیپٹ آیا ہے فعل مضارع، تو انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ فعل مضارع مجہول اور ساتھ ہی ساتھ یہ سبق ہماری زندگی کا انشاءاللہ ہم سب کو یاد رہے گا تاکہ ہمارے لیے آگے کا سفر آسان ہو جائے. اس کے بعد سیم اسی طریقے سے ملتی جلتی یہ دوسری آیت ہے.
اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، غور سے دیکھیں تو یہ سورۃ البقرہ کی 48ویں نمبر کی آیت ہے، اور یہ جو میں آگے مینشن کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی 123 نمبر آیت ہے، 1 2 3 سیم صورت ہے، اور آیات ڈفرینٹ ہیں، اور ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ سورۃ البقرہ یہ بھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123۔ تو اس صورت کو بھی اس کے بھی الفاظ دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہی کچھ بات کہی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا یومن، واو اور پھر اس کے بعد اتقو اس میں ملا دیا گیا، وَاتَّقُوا یومن، کیا مطلب ہوا؟ ڈرو یومن اس دن سے، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس، اب لا نہ تجزی نفس عن نفس شیئا، سیم وہی کنسٹرکشن ہے جو پیچھے ہے، دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ ہو گیا اس پورے کا معاملہ، لا تجزی، ٹھیک ہے، یعنی نہیں پہنچا سکے گی، کیا نہیں پہنچا سکے گی؟ شیئن، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی ایک جان دوسری جان کو، ٹھیک ہے۔ آگے ولا یقبل منہا عدل، یہ بھی بالکل سیم پیچھے ہی والا ہے یہاں تک، وہاں بھی دیکھیے ولا یقبل منہا شفاعت بیچ میں آ گیا تھا، اس کے بعد عدل کی بات آئی تھی، یہاں پر پہلے آ گئی ہے ولا یقبل منہا عدل، اور شفاعت آگے شفٹ کر دی گئی ہے، وہاں شفاعت پہلے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا یقبل منہا عدل، اور اس دن نہیں قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ، کس سے؟ منہا اس سے، کس سے؟ نفس سے، جان سے، ہاں ضمیر اسی نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، نفس مؤنث ہے، ہاں آ گئی ہے، ولا یقبل، اب سمجھا کیا رہے تھے کہ یقبلو دیکھیے فعل مضارع مجہول ہے، یہ پہچاننا ہے بس، ٹھیک ہے۔ ولا تنفعها شفاعت، تنفع، 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 ٹھیک ہے، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی کوئی سفارش۔ اب یہ کوئی کا مفہوم کیوں لا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ نکرہ کنسٹرکشن، شفاعت نکرہ، الف لام داخل نہیں۔ اب یہ تنفع مضارع مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، کیوں؟ یہاں پر آپ کو علامت مضارع پر کیا نہیں مل رہا ہے؟ پیش نہیں مل رہا ہے، اور عین کلمہ پر زبر ہے تو کوئی نہیں، یہاں پر دونوں جگہ علامت مضارع پر پیش ہونا چاہیے اور عین کلمہ پر زبر ہونا چاہیے، یہ دو پوائنٹس انتہائی اہم ہیں کسی بھی فعل مضارع کو مجہول سمجھنے کے لیے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، اس دن کے انجام سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کچھ بھی جو ہے اسے نفع نہیں پہنچائے گی، ولا یقبل منہا عدل، اب یہ پیسو وائس آ گیا کہ اور اس سے کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی لے دے کے کچھ چھٹنا چاہے، کوئی چاہے کہ ہم سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، کمپنسیشن، یعنی ہماری جان چھوڑ دی جائے اور ہم سے کچھ لے لیا جائے، انسان تو چاہے گا کہ اس کا وہاں پہنچنے کے بعد جب انجام دیکھے گا اپنا تو اس کو تو یہ تک لگے گا کہ ہم سے سب کچھ لے لیا جائے، یہاں تک کہ اس کے سگے بچے، بیوی بچے سب سامنے جب آ جائیں گے تو وہ بھی چاہے گا کہ یہ سب بھی ہم دے دیں اور ہم چھوٹ جائیں، بلکہ ان سے فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو اس دن تو بھاگے گا۔ تو دنیا میں انسان جب بہت زیادہ، پولیس نے کہیں روک لیا، ٹریفک پولیس نے روک لیا، کسی ضروری کام سے نکلے ہوئے تھے، اب اس ٹائم اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ زیادہ معاملات میں نہ پھنسیں، کچھ دے دلا کر کے معاملے کو رفع دفع کر لیں، اور وہ آگے تک کے انجام تک نہ پہنچنے پائے معاملہ۔ تو ایسے ہی انسان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں، تو وہاں بھی اسے یہی خیال آئے گا کہ ایسا کچھ ہو کہ ہم سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، کوئی کمپنسیشن لے لیا جائے اور ہماری جان بخش دی جائے، ہمیں یہ جو عذاب ہے اس سے نجات مل جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس کا صاف انکار کر دیا گیا، تو ولا يقبل، اور اس سے نہیں قبول کیا جائے گا، منہا یعنی اس سے، اس جان سے، عدل، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، ولا تنفعها شفاعت، اور کوئی کیا نہیں کرے گا، کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اب سفارش کے بارے میں پیچھے بات تفصیل سے ہو گئی ہے، کنڈیشنل ہے۔ قرآنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت بھی برحق ہے، لیکن اس کے بارے میں اس چیز کو سمجھ لیا جائے جو بات ابھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ساری الجھنیں دور ہو جائیں۔ اس میں کہیں سے نبی کریم، نبی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی توہین یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کھل کر کے۔ ایک ہوتی ہے جذباتی محبت، کہ ایک بچہ جو ہے اپنے والدین سے، بہت خوبصورت مثال ہے، اگر یہ انسان سمجھنے پہ آ جائے تو سب کچھ سمجھ جائے، کہ ایک بچہ اپنے والدین سے روز جو ہے اپنی محبت کا دم بھرے، اور بڑا ہو جائے تب بھی جو ہے وہ زیادہ اظہار کرے محبت کا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی مدرس ڈے، فادرس ڈے کچھ آنے لگے تو پھر وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرے، لیکن اس کی پوری زندگی اپنے والدین کے بتائے ہوئے جو اصول و آداب ہیں، طریقے ہیں، اور جو انہوں نے تربیت کی ہے اس کے خلاف وہ گزارے۔ جب وہ کوئی کام کہیں تو وہ کہے کہ ابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جب وہ کوئی کچھ کام کرنے کے لیے کہیں تو سنی انسنی کر دے، اور ساتھ میں یہ ضرور کہے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو ایسے بچے کے بارے میں یہی تو کہا جائے گا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اس کے دماغی خلل ہو گیا ہے، یا یہ جان بوجھ کے پاگل بنا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں محبت کا اتنا دم بھر رہا ہے، لیکن عملاً وہ ہے بالکل عمل سے خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مسلمانوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو ہدایت دے دے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت محبت کے جذبے میں کوئی کمی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ چاہا ہے ہم سے اور کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ آپ ایون آپ کی بایوگرافی، آپ کی سیرت، اس کو پڑھنے تک کی کسی کے پاس فرصت نہیں، کہ بھئی جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے واقعات، حالات سے معلومات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں سیرت کی سین نہیں پتہ ہوتی ہے، پھر بھی ہم محبت کر رہے ہیں۔ ہم کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک کے بہت سارے معاملات آئے، بہت سارے احوال و کوائف، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتہ، پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بغیر محبت کے تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے، یہ لمحے فکریہ ہے، جب سمجھ میں آ جائے تب سویرا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو سب اندھیرا ہے۔ تو ولا تنفعها شفاعت، کہ اس دن سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ایسے لوگوں کی سفارش بھی نہیں قبول ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ ولا هم ینصرون، یعنی ایسے لوگوں کی سفارش سے مراد ایسے لوگوں کے حق میں سفارش، ولا هم ینصرون، اور یہ پھر وہی ٹیکسٹ بالکل سیم وہی ریپیٹ ہو گیا، اور نہیں ینصرون، ان سب کی مدد کی جائے گی۔
وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ بھی دیکھیے وہی چیز ہے پیسو وائس. تو ان دونوں آیات کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کتنا ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے. اور اس میں مضارع مجہول کے صیغے میں استعمال کیے گئے ہیں، فعل امر بھی ہے اور کئی اور بھی کنسٹرکشنز ہیں، مرکبات بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہی گرامر ہے. باقی کی چیزیں جو ہیں وہ لوازمات کے طور پر ہیں. اصل گرامر تک تو تقریباً آپ لوگ پہنچ چکے ہیں. جو موٹی موٹی گرامر ہے وہ سب آپ نے پڑھ لی. اب جو چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ اس کی آرائش و زیبائش کی طرح ہے، وہ اس کو مزید بیوٹیفائی کرتی ہیں چیزیں. لیکن جو اس کا اسٹرکچر ہے، کور ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ سب تیار ہو چکی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس کو ریوائز کریں، سمجھیں. روزانہ کے بیسس پر اگر ہم 2 لیکچر پچھلے دیکھتے چلے جائیں، یا ایسا کچھ معمول بنا لیں کہ 3 لیکچر دیکھ لیں، تھوڑا سا اس کو دھیان سے 2 بھی روز دیکھنے لگیں، تو انشاءاللہ آپ جلدی سے جلدی ساری چیزوں کو کور کر لیں گے. اس کے بعد اب کچھ 2 ایک سینٹنسز ہیں، انہیں سالو کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوگا انشاءاللہ. کچھ سینٹنسز جو ہیں مضارع مجہول کے تعلق سے ہیں، اور مضارع مجہول کو کرنے کے بعد آپ سب کو کافی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جیسے سینٹنس ہے، اسے مارا جاتا ہے. اسے مارا جاتا ہے، یہ اردو سینٹنس ہے. اس کو آپ کو عربک میں کنورٹ کرنا. تو سب سے پہلے مارنے کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ میم را ضاد. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سوری میم را ضاد کیوں کہہ رہا ہوں، وہ تو بیمار ہونے کے لیے ضاد را با. ٹھیک ہے، ضرب یضرب. تو یہ روٹ لیٹرز جو ہیں ضاد باب سے آئیں گے. تو مارا جاتا ہے اسے، یہاں پر ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں. فاعل جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہے، کسی اسم کی شکل میں یہاں نہیں آ رہا ہے کہ زید کو مارا جاتا ہے، یہ نہیں لکھا ہے. یعنی فاعل سے مراد نائب الفاعل جو ہے اس کا. تو یہاں پر کیا کریں گے، سب سے پہلا والا صیغہ لکھیں گے یضرب. یضرب. ٹھیک ہے، یضرب اسے مارا جاتا ہے. یہ پیسو وائس کی علامات ہو گئی ایک طرح سے. اسی طرح انہیں رزق دیا جاتا ہے، یا ان سب کو رزق دیا جاتا ہے. تو ان سب کو رزق دیا جاتا ہے. اب ان سب سے مراد یہ صیغہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہاں پر تھرڈ صیغہ لانا ہے. کون سا؟ غائب کا. تو یرزقون. 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 اسی طریقے سے اب مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا یا کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سب پیسو وائس ہے، اور آپ کو پتہ ہے پیسو وائس میں سبجیکٹ کا ذکر نہیں کیا جاتا. سبجیکٹ مینس ڈوئر. ڈوئر مینس فاعل. فاعل کا ذکر کرنا مقصود نہ ہو تبھی تو لایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بغیر فاعل کے، یعنی بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ تو جو جملے میں فاعل، وہ نائب الفاعل کی اس کو اسٹیٹس دے دی جاتی ہے. جو مفعول ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے اس کو فاعل کی اسٹیٹس دے کر کے نائب الفاعل تصور کر لیا جاتا ہے. اب یہاں پر اسے جو ہے جسے مارا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے، وہ پٹنے والا آبجیکٹ ہے. اور اسی آبجیکٹ کو یہ اب ڈبل رول پلے کرتا ہے یہ آبجیکٹ، لیکن اسے اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے ڈوئر کا، یعنی فاعل کا. اور نام اس کو رکھ دیا جاتا ہے نائب الفاعل، کیونکہ یہ فاعل کی غیر موجودگی میں
فائل کی جگہ کو پر کرتا ہے اور نائب الفائل کہلاتا ہے۔ اب اسٹیٹس دیا جانے کا مطلب کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اسٹیٹس دیا جانے کا مطلب ہے کہ اسے حالت رفع میں ہی رکھتے ہیں، ٹھیک، یہ بات ہے، کیونکہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ان سب کو رزق دیا جاتا ہے، یرزقون۔ اس میں جو نائب الفائل ہے یعنی وہ کون ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے ہم، وہ ہے مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے کھولا جائے گا، تو کھولنے کی عربی ہوتی ہے فتح یفتح، یفتح سے یفتح بن جائے گا، کیونکہ ہم لوگ کو پیسو وائس چاہیے۔ یفتح اس کا مطلب ہو گیا اسے کھولا جائے گا، یفتح کا مطلب اسے کھولا جائے گا، یعنی جو مفعول ہے وہ اس کے اندر آ گیا بطور نائب الفاعل کے، ٹھیک۔ اب یفتح اسے کھولا جائے گا، اب اس کو ظاہر کر دیا، وہ کون ہے؟ مسجد کا دروازہ، یہ مرکب ہے، مرکب اضافی۔ تو دروازے کی عربی ہوتی باب، باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، یہ ہوگا یفتح باب المسجد۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں، جیسے تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا، تو نہیں کے لیے لا آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سأل یسأل، اور پھر اس سے بنے گا تسألو، اور پھر جب اس کو آپ پیسو وائس میں لے جائیں گے تو وہ بن جائے گا تسألو، اور تسألو سے جب آپ یہاں پر تم سب سے، ٹھیک ہے، تم سب سے، تو پھر تسألونا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو جمع مذکر حاضر کا صیغہ چاہیے، تم سب، تو تسألونا، لا تسألونا، تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سب پر یا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، مان لیتے ہیں تم سب پر رحم نہیں کیا جائے گا، تو لا ترحمونا، لا ترحمونا، کیا مطلب ہوا؟ تم سب پر رحم نہیں کیا جائے گا، لا ترحمونا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، تو قتل کرنے کی ہوتی ہے قتل، قتل یقتل، نصر ینصر کے وزن پہ، قتل یقتل۔ اب اس سے آپ کو، یہ تو تھے ایکٹیو وائس، ان سے پیسو وائس بنا لیجئے، تو قتلہ سے بنے گا قتلہ، یہ وزن بس ایک ہی وزن ہے، 10-12 تو ہے نہیں، قتلہ فعیلہ، اور یقتل یقتل، یقتل، قتلہ ماضی مجہول، اور یقتل مضارع مجہول۔ اب یقتلو کا صیغہ آپ کو کیا میں بتا رہا ہوں کہ وہ سب قتل کیے جاتے ہیں، یا وہ قتل کرتے ہیں۔ اب وہ قتل کرتے ہیں، دیکھیے دھیان سے، وہ قتل کرتے ہیں، یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس؟ یہ ایکٹیو وائس۔ جی، وہ قتل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ میں لکھ رہا ہوں، اور قتل کیے جاتے ہیں، اب وہ سب کامن ہے، اور قتل کیے جاتے ہیں وہ سب، ٹھیک ہے۔ اب وہ سب قتل کرتے ہیں، یہ ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہو گیا، اور قتل کیے جاتے ہیں، کون قتل کیے جاتے ہیں؟ وہی وہ سب، یہ پیسو وائس کا۔ اب ان دونوں سینٹینسز کو واو سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سینٹینس ہے وہ قتل کرتے ہیں، آئیے ایکٹیو وائس چاہیے، یقتلو، یقتلانی، یقتلون، تو کیا ہو جائے گا؟ یقتلون، یقتلون،
پھر اس کے بعد آ رہا ہے اور قتل کیے جاتے ہیں وا، پھر اس کے بعد اب پیسو وائس چاہیے، جو یہاں پر پہلے سینٹینس کا جو سبجیکٹ ہے نا، دوسرے سینٹینس میں وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، اور آبجیکٹ کو ہی آپ کو پتا ہے کہ پیسو وائس میں جب انگلش میں ہم لوگ ایکٹیو ٹو پیسو یا کنورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، سبجیکٹ کو آبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ، اس طرح سے انٹرچینج کر دیتے ہیں پلیس کو. تو وہی کام یہاں پر بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، کہ جو آبجیکٹ ہے اس کو اسٹیٹس دیا جا رہا ہے کس کا، فائل کا، کیونکہ اب فائل موجود نہیں ہوتا ہے مجہول میں، اور وہی فائل اب چونکہ فائل نہیں کہہ سکتے اس کو، لہٰذا اس کو نائب الفائل کہا جاتا ہے، اور حالت اس کی حالت رفع ہی ہوتی ہے، جیسے فائل کی حالت حالت رفع ہے. اور قتل کیے جاتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا یقتلون. کیوں یقتلون بنا؟ کیونکہ یقتلو پہلا صیغہ، یقتلانی دوسرا، اور یقتلون تیسرا، تو یقتلون. تو یہ ہو گیا یقتلون و یقتلون. تو الحمدللہ آپ نے فعل مضارع مجہول کی خوب پریکٹس کر لی، سمجھ لیا صرف ایک ہی وزن ہے، اور وہ وزن کیا ہے، یفعلو. فعیلا ماضی مجہول، اور یفعلو مضارع مجہول. یفعلو سے ایک بار گردان کر لیجئے کہ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. پھر اس کے بعد تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. پھر اس کے بعد افعلو اور نفعلو. تو یہ مضارع مجہول کی گردان ہو گئی. مضارع کا پیسو وائس بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور اس سے پہلے مضارع مرفوع تو بائی ڈیفالٹ فارم ہوتی ہے، وہ آپ تو پڑھ ہی رہے تھے. اس کے بعد مضارع منصوب بھی پڑھ لیا، مضارع مجزوم بھی پڑھ لیا. تو مضارع کی یہ 3 فارمز بھی الحمدللہ آ چکی ہیں آپ کے سامنے. فعل امر لاسٹ اس کا جو ٹاپک تھا وہ کیا، فعل نہیں بھی کر لیا. تو یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ. اب آئندہ انشاءاللہ کچھ نیا پڑھا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.